الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج جو ذکر کرنا ہے، جو بتانا ہے، وہ نماز کے شرائط ہیں۔ تو پہلے نماز کے شرائط کو آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ نماز کے شرائط کیا ہیں، جس کو آخرکار نماز کے شرائط کہا جاتا ہے۔ تو نماز کے شرائط ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو نماز سے پہلے پائی جانی ضروری۔ نماز سے پہلے نماز کے شرائط میں سے اگر ایک بھی شرط نہیں پائی جاتی یا نہ پائی جائے تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی ہے۔ اب نماز کے شرائط کیا ہیں؟ تو نماز کے شرائط 6 شرائط ہیں نماز کے اندر۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت، نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ یہ 6 چیزیں نماز سے پہلے پائی جانے ضروری۔ نماز سے پہلے اگر ایک بھی چیز نہ پائی گئی تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ اب ان کی اگر تفصیل کی جائے تو بہت طویل گفتگو ہو جائے، اسی لیے مختصر میں آسان لفظوں میں ہر ایک کا مختصر مطلب اور جو ضروری اہم باتیں ہیں وہ 2-3 باتیں میں ذکر کروں گا ہر ایک کی۔ تو مرد عورت تمام حضرات اس کو غور سے سنیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ نماز شروع کرنے کے لیے، نماز صحیح کرنے کے لیے، نماز صحیح پڑھنے کے لیے اس کا علم ضروری ہے، یہ یاد ہونے ضروری ہیں، یہ پائے جانے ضروری ہیں۔ تو سب سے پہلے طہارت۔ تو طہارت کو سمجھ لیں کہ آخرکار طہارت کس کو کہتے ہیں۔ تو طہارت کا مطلب ہے پاکی۔ تو پاکی کس چیز کی؟ تو طہارت پاکی اس چیز کی کہ نماز پڑھنے والا یا نماز پڑھنے والی کا جسم، نماز پڑھنے والا یا نماز پڑھنے والی جس جگہ نماز پڑھے وہ جگہ، اور نمازی کا بدن، نمازی کے کپڑے اور نمازی کی جگہ، یعنی کہ جو نماز پڑھے اس کا جسم پاک ہونا، اس کے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ پاک ہونا، جس جگہ نماز پڑھے اس جگہ کا پاک ہونا، یہ طہارت کہلاتا ہے۔ تو پتہ یہ چل گیا کہ ان 3 چیزوں میں سے اگر ایک بھی چیز نہ پائی گئی، جسم پاک نہ ہوا تب نماز شروع نہیں ہوگی، کپڑے پاک نہیں ہوئے تب نماز نہیں ہوگی، جس جگہ نماز پڑھے وہ جگہ اگر نجس ہے، ناپاک ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ طہارت کا مختصر مطلب ہوا۔ اب دوسری شرط کی طرف چلیں تو دوسری شرط کیا ہے؟ ستر عورت ہے۔ تو ستر عورت کا مختصر مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد و عورت کوئی بھی ہو، اس کے جسم کا کیا ہے؟ چھپا ہوا ہونا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اور عورت کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے۔ تو بہرحال نماز کے اندر ہو یا نماز کے علاوہ ہو، نماز کے باہر ہو، ہر حالت میں عورت کے لیے جو چھپانا ہے وہ ضروری ہے۔ اب مختصر میں یہ سمجھ لیں کہ آخرکار کتنا چھپانا ہے۔ تو مرد کے لیے ناف کے، یعنی کہ ناف کے حصے سے لے کر، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اتنا بدن کیا ہے، نماز کے اندر چھپانا کیا ہے؟ فرض ہے، ضروری ہے۔ اور عورت کے لیے سارے کا سارا بدن، سارے کا سارا جسم کیا ہے؟ چھپانا ضروری ہے، فرض ہے۔ لیکن اس کا چہرہ، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور دونوں پیروں کے، یعنی دونوں پاؤں کے جو تلوے ہیں، اس کو اگر کھلا چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ تو ان 3 چیزوں کے علاوہ اگر کوئی بھی چیز، جسم کا کوئی بھی حصہ عورت کا اگر کھلا رہ گیا یا باریک کپڑے پہن کر اتنے باریک کہ جسم کے حصے کے آثار نظر آئیں تو اس کی نماز کیا ہے؟ شروع ہی نہیں ہوگی، ہوگی ہی نہیں۔ تو یہ ستر عورت کا مختصر مطلب ہو گیا، اس کی تفصیل بہت طویل ہے۔ تو بہار شریعت وغیرہ، قانون شریعت وغیرہ اور مومن کی نماز، ان کتابوں کا جو ہے تفصیل کے لیے جو ہے مطالعہ کریں۔ اب طہارت ہو گیا، ستر عورت ہو گیا، تو اس کے بعد کیا آیا؟ وقت۔ تو وقت کس کو کہتے ہیں؟ تو وقت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو نماز پڑھنی ہے اس نماز کا وقت ہونا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک مومنین پر نماز فرض ہے ان کے مقررہ وقتوں پر۔
تو جب نماز کا وقت ہوگا تب نماز اس پر فرض ہوگی، اور جب نماز کا وقت نہیں تو نماز فرض نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کل آنے والے دن کی کسی کے اوپر بھی کوئی نماز فرض نہیں، اس لیے کہ کسی بھی نماز کا کوئی وقت نہیں پایا گیا۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہو جاتا ہے ویسے ہی مرد عورت پر تمام پر کیا ہے، نماز فرض ہو جاتی ہے۔ تو وقت کا مطلب مختصر میں یہ ہے کہ نماز کا وقت ہونا۔ اب نمبر 4 کیا ہے، استقبال قبلہ۔ تو استقبال قبلہ کا مطلب مختصر یہ ہے، یعنی کہ کعبے کی جانب رخ کر کعبے کی جانب کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یہ کیا ہے، استقبال قبلہ کہلاتا ہے۔ تو نمازی کا کعبے کی جانب رخ کر نماز پڑھنا کیا ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر کعبے کی جانب کھڑے ہو کر نماز شروع نہ کی تو نماز ہوگی ہی نہیں، اور اگر ایسی جگہ کوئی چلا جائے تو کوئی بتانے والا بھی نہیں اور یہ معلوم نہیں کہ قبلہ کدھر ہے، تو آپ غور و فکر کریں، تحری کریں، وہ تحری کرنے کے بعد جدھر اس کا دل جمے ادھر نماز پڑھ سکتا ہے یا پڑھ سکتی ہے، جبکہ بتانے والا نہ ہو۔ تو یہ مختصر استقبال قبلہ کا مطلب ہوا، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر ذکر نہیں کیے جا سکتے۔ تو طہارت ہو گیا، ستر عورت ہو گیا، وقت ہو گیا، استقبال قبلہ ہو گیا۔ اب ایک شرط جو نماز کے اندر ہے، جو 5ویں شرط، وہ کیا ہے، نیت ہے۔ تو نیت کا مختصر مطلب یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ کسی نے ارادہ کر لیا اور نماز شروع کر دی تو نماز اس کی درست ہے، اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار کیا ہے، نیتوں پر ہے۔ تو نماز پڑھنے والے نے یا پڑھنے والی نے دل میں ارادہ کر لیا کہ فجر کی نماز پڑھتا ہوں، 2 رکعت نماز سنت، اور زبان سے اس کی ظہر نکل گیا تو اس کی نماز درست ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں کیا تھا، وہی تھا جو نماز پڑھ رہا تھا۔ لیکن اگر دل میں اثر تھا اور زبان پر کیا ہے، دل میں جو ہے اثر تھا اور نماز جو ہے ظہر کی تھی یا نماز مغرب کی تھی، دل میں ظہر تھا تو نماز درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ دل میں نیت درست نہیں ہے۔ تو دل میں اگر درست ہے اور زبان سے غلط الفاظ نکل گئے، دوسرا وقت نکل گیا تو نماز درست ہو جاتی ہے۔ تو یہ نیت کا مختصر مطلب ہے۔ بہرحال زبان سے کہنا مستحب ہے، کسی بھی زبان میں نیت کر سکتے ہیں، بہتر ہے، عربی زبان میں زیادہ بہتر ہے، باقی اردو میں بھی کر سکتے ہیں۔ اب نماز کی یہ 5 شرطیں ہو گئیں۔ اب نماز کی آخری شرط کیا ہے، تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کا مختصر مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دینا، یہ تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے۔ اور دوسرا مطلب ہم اپنے لفظوں میں کہیں تو اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز شروع کرنے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے، تکبیر تحریمہ، تو اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ بھی ہے کہ نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر تحریمہ کہہ دیا تو پتہ یہ چلا کہ نماز میں جیسے ہی شامل ہو گئے تو تمام کی تمام چیزیں کیا ہے، نمازی پر، مرد و عورت کوئی بھی ہو، اس پر کیا ہے، حرام ہو جاتی ہیں، جیسے کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا۔ تو اسی وجہ سے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ تمام چیزوں کو حرام کر دیتی ہے۔ جیسے ہی نماز میں بندہ یا بندی شامل ہو گئے تو اب کوئی بھی چیز کرنے کی اجازت نہیں، کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں۔ تو بہرحال یہ مختصر مطلب نماز کی شرائط کے ہوئے، اور طویل گفتگو ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو ذکر کریں گے، ورنہ جن کو اردو وغیرہ آتی ہے تو وہ باہر شریعت کا بالخصوص مطالعہ کریں، اس کے علاوہ مومن کے نماز کا مطالعہ کریں، اور دوسری بھی فقہی جو کتابیں ہیں، مسائل کی جو کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ ان کے متعلق اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا سوال تو کمنٹ میں جو ہے ذکر کر دیں، اور ہمارے چینل میں اگر آپ مسائل فتاوی چینل میں ابھی اگر آپ جوائن نہ ہوئے، سبسکرائب نہ کیا ہو تو کر لیں، اور ثواب کی نیت سے تمام دوست احباب تک اس ویڈیو کو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر اگلی اہم جو بھی ضروری باتیں جو ہم سے پوچھی جاتی ہیں، اس کے متعلق کوئی نہ کوئی
سوال لے کر جو ہے ہم ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.